آداب دوستو، سخن میں خوش آمدید۔ میں ہوں وقاص عزیز اور کوئٹہ میں موجود ہوں۔ بہت ہی بھرپور دن گزر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور محبت ہی محبت مل رہی ہے۔ وہ جو ہم کتابوں میں پڑھتے تھے، سنتے تھے کہ بلوچستان محبت کا دوسرا نام ہے، میں یہ کہوں گا کہ بلوچستان محبت کا کوئی پہلا، دوسرا، تیسرا نام نہیں ہے، بلوچستان محبت ہے۔ اور یہاں آج میرے ساتھ جو نوجوان ساتھی موجود ہیں، نوجوان ادیب موجود ہیں، لکھاری ہیں، حسن ناصر بھائی، ان کا تعارف یقیناً انہوں نے بلوچستان کی جو اپنی قومی زبانیں ہیں، میں علاقائی زبان کبھی بھی نہیں کہتا، آپ کو پتہ ہے ہماری قومی زبانیں ہیں، براوی ہیں، بلوچی ہے، پشتو یہاں بولی جاتی ہے، اس کے بعد ہزاروی بولی جا رہی ہے، اس میں لکھا جا رہا ہے، یعنی جن زبانوں میں، تو انہوں نے براوی میں بھی فکشن لکھا۔ ان کی غالباً 5 کتابیں چھپ چکی ہیں، اور سب سے بڑا ایک ڈیفرنٹ کام انہوں نے کیا۔ اختر رضا سلیمی ہمارے بڑے بھائی ہیں اور معروف ناول نگار ہیں، ان کا ناول جندر، جس نے عالمی شہرت حاصل کی، اس جندر کو انہوں نے براہوی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ ہم اردو میں دیگر زبانوں کے تراجم تو پڑھتے تھے، لیکن مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اردو ناول کا ترجمہ جو ہے وہ براہوی زبان میں ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو مکالمے کو فروغ دینے والا ہے۔ ہمارے ہاں یہ سلسلہ ٹوٹ چکا، ہمارے نیشنل میڈیا پہ ہماری صحافت نے بنیادی طور پر چیزیں بہت اور طرف چلی جاتی ہیں، لیکن سخن ٹی وی کی یہ کوشش ہے، اور میں اس پہ شکر گزار ہوں وسیم شاہد بھائی کا، جو بہت معروف ناول نگار ہیں، فکشن نگار ہیں۔ حال ہی میں ان کا ناول ایک چاند دیر و حرم کا چھپ کر جو ہے اس نے بہت پذیرائی حاصل کی۔ ڈاڈری ان کا جو ہے وہ مقامی حوالے سے ناول تھا۔ خیر، وہ بھی ان کا انٹرویو بھی آپ ملاحظہ کریں گے، آپ دیکھیں گے، ان سے بھی ہم نے پاکستانی ادب اور پاکستانی فکشن اور عالمی فکشن کے حوالے سے بات کی ہے۔ حسن بھائی، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ نوازش، آپ نے سخن ٹی وی کے لیے وقت نکالا اور مصروفیات چھوڑ کر آپ آئے ہمارے پاس۔ آپ کے محبتوں کا شکریہ کہ آپ اتنے دور سے یہاں بلوچستان آئے اور ہم لوگوں کو عزت بخشی، اور ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہمیں جتنا بھی مہمان نوازی جو بلوچستان کی روایات ہے، جو اس کا کلچر ہے، تو اسی کے حساب سے ہم آپ کو جتنا بھی ہو سکے ہم آپ کے لیے وقت ہی وقت ہے۔ بڑی محبت آپ کی۔ بطور نوجوان تخلیق کار، عصری منظرنامے کو آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے، اور جو اردو منظرنامہ ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں، دیگر منظرنامے بھی سامنے ہیں، اس میں ایک نئے ذہن کے طور پر جو بالکل بڑی امنگوں کے ساتھ، بڑے خواب لے کر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات کی ترسیل مرکز تک آگے ہو پا رہی ہے، مواقع مل رہے ہیں؟ اصل میں بلوچستان کا جو منظرنامہ ہے، یا بلوچستان کے منظرنامے کے حوالے سے آپ نے بات کی، اور اس میں ہماری جو قومی زبانیں ہیں، بلوچی ہو گیا، پشتو ہو گیا، براوی ہو گیا، یا ہزارگی ہے، دری ہے، دیواری ہے، تو اس میں جتنے بھی زبانوں میں لکھی جا رہی ہے، اصل میں زبان تو ایک ایسی چیز ہے کہ رابطے کی ایک زبان ہونا چاہیے، تو ہم اپنی قومی زبانوں میں لکھ رہے ہیں۔ اصل میں ضرورت یہ ہے کہ ابھی ہمیں اپنے زبانوں کو کم سے کم عالمی زبانوں کی طرف، انگلش، اردو کی طرف لے جانا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے دوسرے ہمارے جو پاکستان میں رائٹرز ہیں، یا جن خطوں میں لوگ لکھ رہے ہیں، وہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم یہاں جو ہے پہاڑوں کے بیچ، کوہساروں کے بیچ بیٹھ کے کیا سوچتے ہیں، کیا لکھتے ہیں، ہمارے محسوسات کیا ہے، ہمارے احساسات کیا ہے، اور ہم اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو، اپنے سماجی اقدار کو جو ہے کس طرح پینٹ کر رہے ہیں۔ تو موجودہ بلوچستان کا جو عصری تناظر میں اگر اس کو آپ تخلیق کے ساتھ جوڑتے ہو، تو عصری منظرنامے میں بلوچستان میں جتنے بھی نوجوان لکھ رہے ہیں، وہ بلوچستان کو ہی لکھ رہے ہیں، بلوچستان کے جو ہے عصری آلات کو لکھ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ایک دائرے میں بند ہیں۔ بلوچستان کے رائٹرز کے جو ہے، آپ نے پہلے خود کہا تھا کہ جو تخلیق کار ہے اس کا جو ہے کوئی سرحد نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے وہ جب تخلیق کرتا ہے، وہ کوئی چچنیا میں ہو، کشمیر میں ہو، اسلام آباد میں، لاہور میں ہو، مصر میں ہو، یا رشیا میں ہو، تو ان کا جو ہے ایک جڑت ہوتا ہے، وہ تخلیق کے حوالے سے ایک پوائنٹ ہوتا ہے۔ تو بلوچستان میں جو لکھا جا رہا ہے وہ صرف بلوچستان کو نہیں، ہمارے رائٹرز کا یہ خوبی ہے کہ ہم اپنے جو انڈیجینیس
جو مسائل ہے یا انڈیجینیس جو موضوعات ہیں ان کو جو ہے یونیورس کے ساتھ جو ہے کس طرح جوڑتے ہیں. ان کا ایک جڑت ہے, ان کا سماجی حوالے سے دیکھا جائے, سیاسی حوالے سے دیکھا جائے, شعوری حوالے سے دیکھا جائے. تو بلوچستان میں جو ہے فکشن کے حوالے سے میں بات کروں, فکشن میں بھی نوجوان لکھ رہے ہیں, بہت خوبصورت انداز میں لکھ رہے ہیں. ظاہر ہے ہماری قومی زبان جو براوی ہے یا ہماری مادری زبان ہے, ہم جس زبان میں خواب دیکھتے ہیں اسی میں لکھتے ہیں. کیا خوبصورت بات کی ہے, واہ 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 واہ. تو اپنے احساسات جس طرح سے اپنی زبان میں انسان بیان کر سکتا ہے, ظاہر ہے جس زبان میں ماں نے لوری دی ہے, جس میں باپ نے جو ہے وہ شفقت کا ہاتھ پھیرا ہے, کیا بات ہے, تو کیا بات ہے. اس کا تو کچھ الگ ہی وہ مزہ ہے. لیکن پھر بھی ہم لوگوں کا کوشش ہے کہ ہم اردو سے اگر اپنی زبان میں اصناف کے حوالے سے یا علمی جتنے بھی چیزیں ہیں, بلوچستان میں اکثر رائٹر اردو کے علاوہ رشین لٹریچر کو بھی پڑھتے ہیں, ترقی پسند لٹریچر, ترقی پسند خصوصاً, اور بلوچستان کے تقریباً جتنے بھی رائٹرز ہیں ان میں جو ہے وہ پروگریسو تھاٹس پائے جاتے ہیں. اچھا, اس کے باوجود بھی میں دوبارہ تھوڑی سی بات کروں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر جو علاقے ہیں ان سے اگر کوئی کتاب چھپتی ہے تو بڑا وہ ہائی لائٹ ہوتا ہے, سلسلہ سامنے آتی ہے. بلوچستان سے خال خال ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے. آپ نے جیسے حوالہ دیا کہ اردو میں اب ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے, انگلش میں ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے تاکہ لٹریچر آگے بڑھے, ایسا بہت اچھی بات ہے. لیکن مرکز کے آپ اسے لابی کہہ لیں, گروہ کہہ لیں, ادیبوں سے رابطے کہہ لیں, مرکزی جو ادبی ادارے ہیں, مقتدرہ قومی زبان ہو گیا, نیشنل بک فاؤنڈیشن ہو گیا, یا آپ کا اکیڈمی آف لیٹرز ہو گیا, ان سے کیا وجہ ہے کہ بلوچستان کا ادیب وہاں پہ اس طرح پریزنٹ نہیں ہوتا؟ کوئی کانفرنس ہوتی ہے تو خال ایک آدھا بندہ نظر آ جائے گا, کوئی مشاعرہ ہوگا تو اس میں بھی کوئی اسی طرح کی کارروائی ہوگی. یہ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ پہلے آپ نے خود کہا کہ لابیز جو ہے, اسی طرح وہاں جو بیٹھے ہوئے لابیز ہے یا وہاں بیٹھے ہوئے ان کی شاید ترجیحات میں جو بلوچستان کے علاوہ پاکستان کے جتنے بھی قومی زبانیں ہیں شاید ان کی ترجیحات میں اس طرح نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. حالانکہ جب تک ہم اپنی زبانوں کو ایک ساتھ نہیں رکھتے اس وقت تک نہ ہمارے ساتھ ایک امانگی والا جو ہے ذہن نہیں بنے گا, ایک امانگی والا جو ہے سماج تشکیل نہیں پائے گا, ایک معاشرتی بیانیہ سامنے نہیں آئے گا. تو بلوچستان میں اگر کتاب کلچر کی فروغ کی بات کی جائے تو میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ گوادر میں جو بک میلہ لگتا ہے اس میں 35 لاکھ کی جو ہے کتابیں بکی جاتی ہے ایک ہی بک میلے میں. تو ہم ایک دوسرے کو تو پڑھ رہے ہیں لیکن بدقسمتی سے ہمیں کوئی نہیں پڑھ رہا. اور جب تک آپ بلوچ کو نہیں پڑھو گے, اس کو سمجھو گے نہیں, تو اس کے ساتھ وہ جو ہے آپ ٹریٹ اس کو کس طرح. اچھا, موضوعات کی بات کرتے ہیں. ہمیں جو دیگر ہمارا فکشن لکھنے والا ہے اس کے پاس, میرا یہ سوال علی اکبر ناطق سے بھی رہا, میرا یہ سوال خالد فتح محمد صاحب سے بھی رہا, حمید شاہد صاحب سے بھی رہا, یعنی سارے جو بڑے ہمارے سلمان باقر ہیں وہ دیگر جن سے لکھنے والے ہیں, کہ ہمارے جو دیگر لکھنے والے ہیں ان کے پاس یا سیکس ہے یا مذہب ہے یا 1947 کی پارٹیشن ہے, تقسیم, 3 چیزیں ہیں تاریخ. لیکن بلوچستان کا اٹ سیلف ایک کلچر ہے, ان کے اپنے مضامین ہیں, ان کے اپنے موضوعات ہیں, ان کی اپنی چیزیں ہیں. تو تھوڑا سا مجھے اور میرے جو دیکھنے والے ہیں متجسس ہیں اس بارے میں کہ آپ کے موضوعات کیا ہیں. ہمارے موضوعات جیسے 9/11 کے بعد جو اس خطے پہ خصوصاً جو افغانستان کے ساتھ ظاہر ہے بلوچستان کی بہت بڑی باؤنڈری ہے. 9/11 کے بعد جو ہے پورے ایشیا یا پورے دنیا کا جو ہے ایک منظرنامہ چینج ہو گیا. اس کے اثرات جو ہے ڈائریکٹ ہمارے بلوچستان پہ پڑے, خصوصاً سماجی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہاں سے جتنے بھی مہاجر ہجرت کر کے یہاں آئے تو معاشرتی حوالے سے جو ہے ایک ڈسبیلنس کا سامنا کرنا پڑا. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے 9/11 کے بعد جو دنیا کا منظرنامہ ہے وہ چینج ہو گیا, اور اسی تناظر میں اس کے اثرات, اس کے امپیکٹ جو ہے ہمارے بلوچستان پہ بھی اچھا خاصا پڑے. سماجی حوالے سے ہو, سیاسی حوالے سے ہو, وہ سب کچھ جو ہے سامنے ہو. چلیں, یہ تو ایک باہر کا موضوع ہو گیا. آپ کی اپنی مٹی کا کیا موضوع؟ اور اب ہمارا جو ہے مطلب
بلوچستان کی رائٹر کا ایک خوبی ہے کہ وہ اپنے مٹی سے اتنا جڑا ہوا ہے. جتنے بھی سیکس کے حوالے سے ہم نے بھی لکھے ہیں, نفسیات کے حوالے سے لکھے ہیں, فلاسفیکل حوالے سے لکھے, لیکن ہم اپنے انڈیجینیس کو کبھی نہیں بھولے ہیں. ہمارے جو موضوعات جتنے بھی ہیں ہمارے اپنی مٹی سے جڑے ہوئے ہیں. جیسے وسیم شاہد بھائی کا جو وہ ناول ڈاڈری ہے تو اپنے ہی علاقے کا وہ جو اپنی کلچر ہے, اپنی نفسیات ہے, لیکن اگر اس کو جو ہے تھوڑا سا وسیع تناظر میں دیکھیں گے تو وہ ایک الگ پہلو ہے اس کا. تو اسی حوالے سے اگر بلوچستان میں اپنی مٹی کے ساتھ ہمارے رائٹر کا اس قدر جڑت ہے, خصوصاً فوک لور کے ساتھ, ہمارے اساطیر جتنے بھی ہے یا ہمارے فوک لور ہے اس کے ساتھ ایک جڑت ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بلوچستان کا جو رائٹر ہے آج کل جو فکشن نگار ہے وہ اپنے جو ہے مطلب انڈیجینیس اپنے جو ہے وہ مٹی کو اٹھا کے جو ہے وہ یونیورسل جو ہے خیالات کے ساتھ ان کو جو ہے مکس کر رہا ہے. صحیح. اور جیسے یونیورسل ٹروتھ ہے, خوشی ہے, غم ہے, یا انسانی نفسیات ہے, انسانی جبلت ہے, یا فلاسفیکل پوائنٹ آف ویو ہے, تو وہ اسی کے ساتھ اپنی مٹی سے جو ہے اپنا کردار اٹھاتا ہے اور اسی کے ساتھ اس کی جو ہے ایک خوبصورت انداز میں اس کی ایک بننے میں جو ہے اس کی خوبصورت جرت جو ہے سامنے آ جاتی ہے. واہ 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 واہ. جندر کا آپ نے براہوی میں ترجمہ کیا؟ جی چھپ چکا ہے وہ؟ جندر کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ جندر چھپ چکا ہے, بالکل 2022 میں چھپ چکا ہے. عالم اختر رضا سلیمی صاحب یہاں کوئٹہ تشریف لائے تو یہاں اس کی تقریبی رونمائی بھی ہوئی, اور ٹرانسلیٹ کرنے والا ترجمہ نگار اور تخلیق کار دونوں ساتھ بیٹھے تھے, تو انہوں نے اپنے تجربات کو جندر کو سب سے پہلے جندر کو میں نے ترجمہ نہیں کیا. میں نے 12 کئی محفلوں میں کہہ چکا ہوں, جندر نے جو ہے خود مجھ سے جو ہے ترجمہ کروایا اپنے آپ کو. یقیناً ویسا نہ ہو. تو جندر کا جو ہے ایک تو موضوعاتی حوالے سے اتنا بڑا موضوع جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ 30 سالہ جو طویل یہ ایک تیز ترین جو ہے ارتقاء, جو سماجی ارتقاء, جو سائنسی ارتقاء ہے, وہ ہمارے جو ہے معاشرے پہ اس کے کیا اثرات ہیں. تو وہ 30 سالوں میں ایک تہذیب کا منہدم ہو جانا, جو مشینی دور کا یلغار جو ہمارے اوپر آیا, تو کس طرح جو ہے ہمارے نارمز, ہمارے ویلیوز, ہمارے اقدار کو یہ مشینی دور نے یا یہ سوشل میڈیا یا مختلف چیزیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور جیسے میں نے کہا کہ کھا گیا ہے, ان کے اوپر جو ہے ایک خوبصورت ناول ہے. اور جندر میں ایک بات اور بھی سماجی حوالے سے ایک جڑت ہے ہم لوگوں کی. بلوچ سماج کی اگر بات کی جائے تو بلوچ سماج جو ہے بنیادی طور پر وہ میں نے پہلے کہا کہ وہ اولڈ کمیونزم کو دیکھے یا ہمارا جو پروگریسو تھاٹ, تو ہمارا فوک لور اٹھا کے دیکھے وہ بھی ترقی پسند ہے ہم لوگوں کا. تو ایک چیز اس میں اشتراکیت کا تھا. تو جس طرح اختر رضا سلیمی نے اپنے علاقے میں بیٹھ کے وہاں جو ہے لوگ مشینی دور سے پہلے گندم کی کٹائی ایک ساتھ کر رہے ہیں, مشترکہ ایک ساتھ جو ہے ایک دوسرے کی خوشی غمی میں برابر اور یہی آج تک جو ہے ہمارے دیہی علاقوں میں وہی تسلسل آج بھی جاری ہے ساری. بلوچستان کی ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ ہم اتنا جلدی اثر نہیں لیتے دوسروں کے کلچر سے. اپنا کلچر جو ہے پھیلانے میں جو ہے وہ پہل کرتے ہیں, لیکن دوسروں سے اتنا جو ہے اثر نہیں لیتے. اسی وجہ سے آج تک ہم اپنی مٹی سے اسی طرح جڑے ہوئے. اچھا, بلوچ جو نئے آپ کے لکھنے والے ہیں جیسے آپ ہیں, آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ اصل میں ہم لکھتے کس لیے سوال پیدا یہ ہوتا ہے. ظاہر ہے ہم اپنے قاری کے لیے لکھتے ہیں, قاری تک جو ہے ہماری رسائی ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے, یا بک کی صورت میں یا ایک رسالے کی صورت میں. میں خود میرے جتنے بھی افسانے ہیں یا میرے جتنے بھی تحریر ہے, ہم لوگوں کا براوی کا ایک رسالہ ہے افتئی تلار کے نام سے, وہ جو تو اس میں میرے جتنے بھی تحریر پہلے وہاں چھپتے ہیں, پھر جو ہے جا کے کتابی شکل. تو اصل میں ہمیں جو ہے مشکلات بہت ہے, خصوصاً کتاب کی جو ہے چھپائی کے حوالے سے. ایک تو ہمارے یہاں ادارے
اسی طریقے سے جو ہے مطلب ان کے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ لوگوں کو چھاپیں. باہر کے جو جتنے بھی پبلشر آتے ہیں وہ جو ہے بلوچستان کے رائٹرز کو پینڈو سمجھ کے پالش لگا کے آدھا قیمت کا جو ہے کتاب کا جو ہے پیسہ لے کے اور خود جاتے ہیں اسی آدھے پیسے کا جو ہے آپ کو کتابیں فراہم کرتے ہیں. تو اصل میں یہاں جو ہے پبلشنگ کے مسائل بھی ہمارے ہیں. عالی میں ابھی یہ میردر بلوچستان کے حوالے سے یا براوی ادبی سوسائٹی ہو گیا, بلوچی اکیڈمی براوی, وہ اپنے وسائل کے حساب سے چھاپ رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں جو ہے مشکلات بہت ہے. ہم لکھتے ہیں تو ظاہر ہم اپنے قاری کے لیے لکھتے ہیں, قاری تک کیسے پہنچے. کتاب کی چھپائی آج کل آپ کو خود پتہ ہے کہ مہنگائی کا دور ہے, کاغذ مہنگا ہو گیا, چھپائی میں ہم جتنے بھی آج تک ہمارے کتب چھپے ہیں تو پبلشر کو ہم آدھے کتابیں جو ہے ہم خود اس سے جو ہے ایڈوانس میں لے لیتے ہیں. تو ظاہر ہے اگر ہم لکھتے ہیں تو ہمارا جو لکھنا ہے وہ قاری تک نہیں پہنچے, وہ اس کے لیے ایک میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے. وہ میڈیم جو ہے وہ خاص طریقے سے صحیح. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا اور چیدہ نکات پہ ہم نے گفتگو کی. دوستو, میں حسن ناصر کی گفتگو بڑے میں نے دھیان سے سنی, اور یہ بات درست ہے کہ ایک لکھنے والا جو ہے وہ لکھتا کس لیے ہے, یہ اس ساری گفتگو کا خلاصہ ہے. اور جب یہ اتنے دل سے لکھ رہے ہیں, اپنی راتوں کو سفید کر رہے ہیں, تو ہمارے جو پبلشرز ہیں جن کے بارے میں حسین مجروح صاحب نے کہا کہ پبلشر ایک مافیا بن چکا ہے, اور وہ ادیب اور ادب کا جو ہے وہ ایک مارنے کے لیے اس پہ تلا ہوا ہے. تو ایسے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ صاحبان تحریک حسین مجروح صاحب کی لاہور سے, آپ ان کو اپنی کتابیں بھیج سکتے ہیں, اور وہ بلا کم و کاست چھایا کرتے ہیں, اور اس میں نو پروفٹ نو لاس. وہ آپ کی مارکیٹ بھی کریں گے اور بلکہ اس کے آگے بھی بڑھائیں گے. تو ایسے ہی جو دیگر مرکزی بڑے پبلشرز ہیں انہیں بھی دیکھنا چاہیے, احساس کرنا چاہیے, یہ ہماری نئی آوازیں ہیں, یہ ہمارا مستقبل ہے. اور اگر ہم اپنے مستقبل کو اس کے حال میں ہی خوبصورت بنانے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر کل ہم کسی سے شکایت کرنے کے بھی روادار نہیں ہوں گے, قابل نہیں ہوں گے. کوئٹہ میں, بلوچستان میں ادب شناسی کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں آپ انتہائی اہم جو دیگر ہمارے شخصیات ہیں, سماجی شخصیات, دانشور حضرات, شعراء, ادباء, ان سے ملاقاتوں کا احوال اور مختلف موضوعات پہ گفتگو آپ سخن ٹی وی پہ دیکھ سکیں گے. سخن ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.